ہر آدمی پہ ذمہ داری ہے، کوئی آدمی ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتا۔ کل کی حقیقی لانگ مارچ ریلی ہم اب یہاں سے 12 بجے نکلیں گے، کیونکہ پنڈی کے لوگوں کی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے، اور ہم کمیٹی چوک کی بجائے راشد شفیق صاحب کی قیادت میں یہاں سے نکلیں گے۔ عباسی صاحب اور دوسرے لوگ سب ساتھ ہوں گے، اور ملک کے جو حالات ہیں، کوئی آخری گنجائش ہے، میں دہرانے لگا ہوں، اپریل مئی میں انتخابات ہو جائیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو باہر آئے۔ اور اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے اکانومی کے ارسطو بن کے آئے تھے، آج میرے پاس میرے علاقے کے، یہاں تو کوئی زیادہ انڈسٹریل علاقہ نہیں ہے جی، ہمارے تو نوکر پیشہ لوگ ہیں، زیادہ تر لال حویلی کے گرد و نواح میں سرکاری ملازم ہیں۔ راول پنڈی سب سے زیادہ دکانداروں یا چھوٹے موٹے بزنس مین کے علاوہ تنخواہ پیشہ لوگوں کا شہر ہے۔ سب چیخ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، لوگوں کے پاس نہ بل دینے کے پیسے ہیں، جو گیس ہے نہیں، اگر آتی ہے تو وہ بھی نہیں دیا ہے۔ یہ میں بار بار باتیں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں کل انشاءاللہ تعالی خود راشد شفیق کے ساتھ یہاں سے 12 بجے نکلوں گا، اور ہم ابھی بتا رہے تھے کہ فیض آباد میں اجازت مل گئی ہے، جہاں سٹیج ہوگا وہاں جائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ مرتب ہونے جا رہی ہے کل۔ اور کل انشاءاللہ تعالی جو عمران خان صاحب سیاسی پروگرام دیں گے اس پر پیرا دیں گے، اور ہماری کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ، وہ نبھائیں گے۔ اور ہماری کمٹمنٹ تھی کہ عمران صاحب کی حد تک جہاں جہاں وہ سیاسی قدم اور فیصلے لیں گے اس پر پیرا دیں گے، کیونکہ یہ نسلی اور اصلی لوگوں کی یہی ذمہ داری تھی۔ صرف ہم نے جو پروگرام چینج کیا ہے اس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں، سب سیاسی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر شیخ رشید لال حویلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہر اس قدر مسائل سے دوچار ہو رہا ہے، غریب لوگ، کہ میرے ہاتھ جو ہے، میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لوگ گلی محلوں میں جو حالات ہیں، میں تمام لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ اور خوشی ہے کہ آرمی کی تبدیلی میں لوگوں نے خوش دلی سے اس کو لیا ہے، اور خود اداروں نے کہا ہے، میں اداروں کے ایگزیکٹ جملے دہراتا ہوں کہ معاشی حالات سنگین ہیں، سیاسی عدم استحکام گمبھیر ہے۔ یہ کل پرسوں جو تقریر ہوئی ہے اس کا میں ایک لائن آپ کو سنا رہا ہوں کہ معاشی حالات اور نہایت سنگین ہیں، اور سیاسی عدم استحکام بہت گمبھیر ہے، لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر قوم نے، عمران خان نے اتنا بڑے ایشو پر اداروں کا ساتھ دیا ہے، جو کہ بہت اچھا کیا ہے، بہت دور اندیشی کی بات کی ہے، ورنہ انہوں نے کہنا تھا عمران خان 25 دن سمری پہ بیٹھ گیا۔ علوی صاحب نے بھی ذمہ داری سے کیا، دونوں ان کی وزیر اعظم صاحب کی میٹنگوں سے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دونوں میٹنگز کا مجھے بتایا تھا جب میں 21 تاریخ کو ملا غالباً۔ میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ کل آ کے 12 بجے آپ لال حویلی میں کوریج کریں، عوام کا انشاءاللہ تعالی ایک سمندر جو ہے، میں خود اور راشد شفیق کے ہمراہ ہم جلسہ گاہ میں جائیں گے۔ سوال ہو تو مجھے تو یہی کہا ہے خان صاحب نے کہ 2 بجے سے پہلے لال حویلی سے جلوس پہنچ جانا چاہیے، ہم وہاں پہنچ جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ عمران خان اور پی ٹی کا ہی کا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ۔ شیخ صاحب، پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود کیوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک طرف پہلے ایف آئی آر نہیں کرتی تھی، اب جلسہ گاہ کا اسٹیج۔ لاسٹ سوال، چھوٹے چھوٹے سوال کریں۔ دیکھیں، یہ منحوس حکومت آئی ہے،
یہ نااہل نکائے نلائق نکمی نکٹھو برباد تباہ حال چور ڈاکو لٹیرے غریب دشمن عوام دشمن غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والے ہیں اور ارشد شریف کی جان لی ہے, عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی ہے, ابھی بھی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اور میں ایز اے شیخ رشید یہ بات لال حویلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں قبل از وقت اپریل مئی میں الیکشن ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور یہ اس جو ایک جامع صورتحال بنی ہے یا جو حوصلہ افزا حالات بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس کا حصہ ہے. سر پی ٹی آئی قبل از وقت الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی تھی, پی ٹی آئی کے پاس کون سی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ جائے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کامیاب ہو جائے؟ بہت زبردست نوجوان نے سوال کیا ہے. عمران خان جس قسم کے حالات ہیں قوم کی سپورٹ کے ساتھ ہی ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے, ورنہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ لوگوں کے کاغذ نکل نہیں رہے, ایل سیاں پورٹ پہ رش لگا ہوا ہے, ایل سیاں جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بینکوں نے ریفیوز کر دیا ہے پیسے دینے سے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وقت ہے کہ قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ الیکشن کی طرف جائے, ورنہ ایک ایسا وقت نہ ہو جائے کہ کسی کے کام نہ آئے. یہ بتائیں کہ مارچ تو کل ہو جا رہے ہیں, پھر کیا آگے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ الیکشن کی تیاریاں کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں سب کو کہتا ہوں, ابھی میں نے ڈیٹ دی ہے, اپریل مئی ساری قوم الیکشن کی تیاریاں کرے. یہ فرار ہوں گے, ان کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا. اور ایک جو خوشگوار جھونکا ہوا کا آیا ہے, نئی آرمی کی تبدیلیاں ہوئی ہیں جسے ساری قوم نے اور ساری سیاسی پارٹیوں نے قبول کیا, اس کو ضائع نہ کیا جائے. بابا آرمی چیف نئے جو آئے ہیں موجودہ ملکی جو استحکام کی فضا مقصد جا بابا اس کی صورتحال کیا ہوگی, کتنا فرق؟ دیکھیں, لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, اس نئی تبدیلی کو ساری سیاسی پارٹیوں نے اس کو انڈوس کیا ہے. یہ خوشائند بات ہے. اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, ورنہ یہ 13 پارٹیوں کی سیاسی قبر کھد چکی ہے. یہ 13 پارٹیاں جو کٹھی ہوئی ہیں وہ الیکشن سے فراری ہیں. ملک کی اصلاح اور اصطلاح اسی میں الیکشن کی طرف جائے. شاہ جی شیخ صاحب یہ بتائیے گا مختصر شاہ جی, مختصر جی, کہ کل کا جو جلسہ ہوگا اور یہاں پر جو تیاریاں جاری ہیں, تو کیا یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جلسے کے؟ یہ عمران خان کا کام ہے کہ وہ کیا پروگرام دیتا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پرویز الہی سے قرآنی اور دیرینہ تعلقات ہیں. خان صاحب بار بار ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں, تو آپ کی حکومت ہوتے ہوئے بھی کیا یہ ناکامی نہیں ہے کہ یہ آپ جیسا سینئر صحافی یہ سوال اتنی دفعہ پٹ چکا ہے, میں نے تبصرہ کیا کرنا ہے اس کو. شیخ صاحب جی عوان صاحب, نئی جو فوجی قیادت ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اور پی ٹی آئی بھی آپ انہی کے رحم و کرم پر ہیں کہ اگر میں تو اللہ کے رحم و کرم پہ ہوں, اور ساری زندگی میرا یہ حلقہ ہے, اس حلقے کا حصہ ہے جی ایچ کیو اور ٹرپل بریگیڈ اور ایئر ہیڈ کوارٹر اور سارے. لیکن 7 مہینے میرا نہ کوئی رابطہ تھا نہ انہوں نے رابطہ کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. میں اللہ کے رحم و کرم پہ ہوں, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں خود ہی میڈیا سے دور ہو گیا تھا, اب میں ان ہونے لگا ہوں, ٹویٹر پہ چلا گیا تھا. آپ کا سوال ہو گیا. آگے آپ کے رابطے قائم رہے کہ جو نئی فوجی قیادت ہے کیسے دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کیے تو کوئی حرج نہیں. ویسے تو اب میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میری سیاست عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان جہاں کھڑا ہے میں سیاست میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میرا خیال ہے بہتری کی طرف جانے لگا ہے. میری سیاسی سوچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کم از کم الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے. آرمی چیف نے کہا تھا کہ فروری سے سیاست سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. فوج کا بہت زبردست فیصلہ ہے, اور یہ حتمی فیصلہ ہے, اور یہ ان کی کور کا فیصلہ ہے, اس کے ادارے کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 13 پی ڈی ایم کی پارٹیاں دفعہ دور ہونے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب تو کوئی سفارتی پاسپورٹ ان کے پاس ہے, بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے, اور وہ کس چیز کو آنے سے ڈر رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ. لیکن یہ ایک میرا یقین ہے, میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, یہ جتنے نیب کے کیسز ہیں, یہ جتنے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیس ہیں, ان سب پہ ٹوکرا رکھا جائے گا, اور یہ سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے ایک دن. شیخ صاحب 1971 میں کیا بھٹو کے ناکامی تھی آرمی چیف نے کہا
सियासी नाकामी की نہیں میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا. میں فوج اور عدلیہ پہ اس قسم کا نقطہ نہیں لا. جی خان صاحب آپ سمجھ رہے فیڈ ہے تو آپ نے مشورہ نہیں دیا کہ اس حالات میں بھی وہ آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا جو تقاضات کر رہے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون والے وہ تو ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں مانگے. وہ تو ان کی پوری سازش تھی. یہ سازش کا حصہ تھا ارشد شریف کی شہادت, نامور صحافیوں کو ملک بدر کرنا, عمران خان پر قتل کی سازش کرنا. یہ بڑا میجر ایک سازش کا, بہت بڑی سازش کا ایک اسکرپٹ تھا جو کہ ناکام ہو گیا. جی بابا, صحافیوں کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے, جو ملک بدر ہے صحافی اور میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ختم ہوں گی, ختم ہونی چاہیے میڈیا, ورنہ یہ سارا دیکھیں اس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی اسی طرح زندہ رکھنا چاہیے جس طرح سوشل میڈیا زندہ ہو گیا. شیخ رشید نے زندگی میں ایک ہی غلطی کی, میں ٹویٹر پہ حکومت میں نہیں گیا, اپوزیشن پہ آیا ہوں. ابھی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن میں مشکور ہوں لوگوں کا, میرے ٹویٹر پہ وہ جواب دے رہے ہیں. آپ کے سوال ہو گئے, آپ کے سوال ہو گئے سر. میں آپ کے 3 سوال ہو گئے. اینی باڈی؟ تھینک یو ویری مچ.